الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اس کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ شرائط عائد کی ہیں کہ ان باتوں پر تم قائم رہو گے تو تمہارے اندر خلافت قائم رہے گی. لیکن اس کے باوجود خلافت راشدہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں صرف 30 سال تک قائم رہی، اور اس کے آخری سالوں میں جس طرح کی حرکات مسلمانوں نے کی اور جس طرح خلافت کے خلاف فتنے اٹھے اور جس طرح خلفاء کے ساتھ بیہودہ گوئی گئیں اور پھر ان کو شہید کیا گیا،
اس کے بعد خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور پھر ملوکیت کا دور ہوا، اور یہ سب کچھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تھا، اور اس کے اس ارشاد کے مطابق ہی تھا کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو فاسق ٹھہرو گے، اور فاسقوں اور نافرمانوں کا اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال اسلام کی پہلی 13 صدیاں مختلف حالات میں اس طرح گزری، جس میں خلافت جمع ملوکیت رہی، پھر بادشاہت رہی، پھر مجدد بھی پیدا ہوتے رہے دین کی تجدید کے لیے اس عرصے میں۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس کا تو اس وقت میں ذکر نہیں کر رہا، لیکن جو بات میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبریاں دی تھیں اور جو پیشگوئیاں آپ نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اپنی امت کو بتائی تھیں، اس کے مطابق مسیح موعود کی آمد سے خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اور یہ خلافت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق دائمی رہنا تھا اور رہنا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایذا رساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے، پھر جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگی، اور یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں اس پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اس دائمی خلافت کے عینی شاہد بن گئے ہیں، بلکہ اس کو ماننے والوں میں شامل ہیں، اور اس کی برکات سے فیض پانے والے بن گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آن سلم نے فرمایا کہ میری امت ایک مبارک امت ہے، یہ نہیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کا اول زمانہ بہتر ہے یا آخری زمانہ، یعنی دونوں زمانے شان و شوکت والے ہوں گے۔ تو اس آخری زمانے کی بھی وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دی کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی، جب آپ نے اس کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم بڑی، جس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ بعد میں آنے والے لوگ بھی ان صحابہ میں شامل ہوں گے جو بھی ان کے ساتھ نہیں ملے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو درجہ تو صحابہ کا رکھتے ہیں لیکن ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب نہ دیا۔ اس آدمی نے 3 دفعہ یہی سوال دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ہم میں بیٹھے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان ثریا کے پاس ہی پہنچ گیا، یعنی زمین سے اٹھ گیا،
تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگ اس کو واپس لے آئیں گے. یعنی آخرین سے مراد وہ زمانہ ہے جب مسیح موعود کا ظہور ہوگا اور اس پر ایمان لانے والے، قرب پانے والے، اس کی صحبت پانے والے صحابہ کا درجہ رکھیں گے. بس جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کے زمانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں پیدا کیا اور یہ زمانہ پانے کی توفیق عطا فرمائی، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کا درجہ دیا ہے. تو یہ بھی ضروری تھا کہ پھر اس پیشگوئی کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت بھی قائم رہے. تو یہاں فرما دیا، یہ وضاحت کر دی ہے جیسا کہ پہلے حدیث میں نے کہا کہ مسیح موعود کی خلافت عارضی نہیں ہے بلکہ یہ دائمی خلافت ہوگی. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں اس آیت کی کچھ وضاحت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول یہ کہ خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. دوسرے ایسے وقت جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام دیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ هُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ سامنے کی لائٹ ہے، یہ اتنا بند نہیں ہو سکتی. غلط اینگل سے پڑ رہی ہے یہ. یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو نبی بنی اسرائیل کے وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا میں فوت ہو گئے اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ توریت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمے سے اور حضرت موسیٰ کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے. ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا اور صلیب کے وقت کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا. فرمایا سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی.
جیسا کہ خدا کا ابراہیم نے احمدیہ میں وعدہ ہے، اور یہ وعدہ بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لیے اس وقت تک ہے کہ وہ لوگ نیک اعمال بھی جلاتے رہیں گے، وہی خلافت سے چمٹے رہیں گے۔ اور وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے، فرمایا اور یہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ تو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اور فرمایا کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ اور جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کئی کھڑے ہو جائیں بیعت کرنے کے لیے، بلکہ مختلف اوقات میں ایسے آتے رہیں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو ایک نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ چنانچہ دیکھ لیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ نے ہمیں خوشخبریاں بھی دے دی تھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور خلافت دائمی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دشمن دو خوشیاں کبھی نہیں دیکھ سکے گا کہ ایک تو وفات کی خبر اس کو پہنچے اور اس کو خوش ہو، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پہ ایسے بھی تھے جنہوں نے خوشیاں منائیں، اور پھر یہ کہ جماعت کو ٹوٹنے کی خوشی وہ دیکھ سکیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو دشمن نے بڑا شور مچایا، بڑا خوش تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تھا کہ من بعد خوف ممنا کا ہمیں نظارہ بھی دکھایا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، طبیعت کمزور ہو چکی ہے، اور شاید اس طرح خلافت کے کنٹرول نہ رہ سکے اور خلافت کا وہ بوجھ نہ شاید اٹھا سکیں۔ اور انجمن کے بعد عمائدین کا خیال تھا کہ ہم اب اپنی من مانی کر سکیں گے، کیونکہ عمر کی وجہ سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم اگر نہ دکھائیں تو خلیفۃ المسیح الاول کی میں پیش کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور ان کو پتہ نہیں لگ چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمن کی یہ تمام اندرونی اور بیرونی جو بھی تدبیریں تھیں کامیاب نہیں ہونے دی، اور اندرونی فتنے کو بھی دبا لیا، اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ہر موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے اس فتنہ کو دبایا، اور کس نے زور سے اور شدت سے اس کو دبایا، اور کس طرح دشمن کا منہ بند کیا۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ خلافت کا انتخاب عقل انسانی کا کام نہیں، عقل نہیں تجویز کر سکتی کہ کس کے قوات قوی ہیں، کس میں قوت انسانیہ کامل طور پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے جناب الہی نے خود فیصلہ کر دیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا
منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. فرمایا کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا ہے، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے. بس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کو بنانے کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے چھوڑ دینے پر چوکتا بھی نہیں، اور نہ آپ کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی ردا کو مجھ سے چھین لے. پھر آپ فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھا دینا اور یا پھر بیعت لے لینا ہے. یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی خلیفے کی ضرورت نہیں. اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں. بیعت وہ ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے. پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ کے اس پرزور خطابات سے اور یہ جو اپنے براہ راست ایکشن لیے اس وقت انجمن پر بھی، جتنے وہ لوگ تھے باتیں کرنے والے، وہ سب بھیگی بلی بن گئے، جہاز کی طرح بیٹھ گئے اس. اور وقتی طور پر پھر ان میں ابال آتا رہتا تھا کبھی کبھی، اور مختلف صورتوں میں کہیں نہ کہیں جا کر فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. لیکن انجام کا سوائے ناکامی کے ان کو کچھ نہیں ملا. پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات ہوئی. اس کے بعد پھر انہی لوگوں نے سر اٹھایا اور ایک فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی، جماعت میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کر لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر خلافت کا انتخاب ہوا تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو ہی جماعت خلیفہ منتخب کرے گی. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان شور مچانے والوں کو، انجمن کے نمائندین کو یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں خلیفہ بننے کا، جس کے ہاتھ پہ کہتے ہو میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، جماعت جس کو چنے گی میں اسی کو خلیفہ مان لوں گا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر انتخاب خلافت ہوا تو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب ہی خلیفہ منتخب ہوں گے، اس لیے وہ اس طرف نہیں آتے تھے. اور یہی کہتے رہے کہ فی الحال خلیفہ کا انتخاب نہ کروایا جائے. ایک دو چار دن کی بات نہیں، یہ چند مہینوں کے لیے اس کو آگے ٹال دیا جائے، آگے کر دیا جائے. اور یہ بات کسی طرح بھی جماعت کو قابل قبول نہ تھی. جماعت تو ایک ہاتھ پہ اکٹھا ہونا چاہتی تھی. آخر جماعت نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو خلیفہ منتخب کیا اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور اس وقت بھی مخالفین کا یہ خیال تھا کہ جماعت کے کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور خزانہ ہمارے پاس ہے، اس لیے چند دنوں بعد ہی یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا اور خوف کی حالت کو پھر امن میں بدل دیا اور دشمنوں کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور ساری کوششیں ان کی ناکام ہو گئیں. پھر خلافت ثانیہ میں 1934 میں ایک فتنہ اٹھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دبا دیا اور جماعت کو کوئی گزار نہیں پہنچا سکے مخالفین. ان کا دعویٰ تھا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. پھر 53 میں فسادات اٹھے. جب پاکستان بن گیا اس وقت دشمن کا خیال تھا کہ اب ہماری حکومت ہے، یہاں اب انگریزوں کی حکومت ہی رہی، اب یہاں انصاف تو ہم نہیں دینا ہے. اور انصاف کا ان لوگوں کو پتہ کچھ نہیں تھا.
اس لیے اب تو جماعت ختم ہوئی کہ ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسا نکالا جماعت کو اس سخت حالات میں اور خوف کی حالت سے ایک دنیا نے دیکھا کہ وہ جو دشمن تھے وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ تو ذلیل ہو گئے، لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی شان کے ساتھ پھر آگے قدم بڑھاتی ہوئی چلتی چلی گئی۔ غرض کے 52 سال خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، آپ کو خلافت کا دور رہا، اور ہر روز ایک نئی ترقی لے کر آتا تھا۔ کئی زبانوں میں تراجمہ قرآن کریم ہوئے آپ کے زمانے میں، بیرونی دنیا میں مشن قائم ہوئے، آپ نے بڑی افریقہ میں، یورپ میں آپ کے زمانے میں مشن قائم ہوئے، اور بڑی ذاتی دلچسپی لے کر، ذاتی ہدایات دے کر، اس زمانے میں دفاتر کا بھی اتنا نظام نہیں تھا، خود مبلغین کو براہ راست ہدایات دے دے کر اس نظام کو آگے بڑھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہند و پاکستان میں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی، اور خاص طور پر افریقہ میں لاکھوں کی تعداد میں سعید روحوں کو احمدیت قبول کر، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوئیں۔ پھر انتظامی ڈھانچے آپ نے کس طرح دیکھیں بنائے، صدر ایمن احمدیہ کا قیام تو پہلے ہی تھا، اس میں تبدیلیاں کی، رد و بدل کی، اس کو اس طرح ڈھالا کہ انجمن اپنے آپ کو صرف انجمن ہی سمجھے اور کبھی خلافت کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ پھر ذیلی تنظیموں کا قیام ہے، انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، لجنہ ماء اللہ، تو عیسائی تنظیمیں یا آپ کی دور رس نظر میں دیکھ لیا کہ اگر میں اس طرح جماعت کی ترغیب کروں گا کہ ہر عمر کے لوگوں کو ان کی اپنی ذمہ داری کا احساس دلا دوں، اور وہ یہ سمجھنے لگیں کہ اب ہم ہی ہیں جنہوں نے جماعت کی کو سنبھالنا ہے اور ہر فتنے سے بچانا ہے، اپنے اندر نیک تبدیلی اور پاک تبدیلی پیدا کرنی ہے، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے قوم کے لوگوں میں تو پھر اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی فضل سے اب دنیا کے ہر ملک میں یہ ذیلی تنظیمیں قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے فعال ہیں، اور آج جرمنی کی خدام الاحمدیہ بھی اسی سلسلے میں اپنا جلسہ اجتماع کر رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی انتظامی بات تھی جو مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں جاری فرمائی۔ پھر تحریک جدید کا قیام ہے، جب دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ میں قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، اس وقت آپ نے تحریک جدید کا قیام کیا، اور پھر دنیا میں بیرون ممالک میں مشن قائم ہوئے۔ پھر وقفہ جدید کا قیام ہے جو پاکستان کی، ہندوستان کی دیہاتی جماعتوں میں تبلیغ کے لیے تھا، پھر اب تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے دنیا میں پھیل گئی۔ غرضی کے اتنے کام ہوئے ہیں، اور اسی شخص کو جس کو اپنے زوم میں بڑے پڑھے لکھے اور عقل مند اور جماعت کو چلانے کا دعویٰ کرنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں خلافت کی باغ ڈور ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی بچے نے دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، اور تمام دنیا میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو بھی پورے کرنے والے ہو گئے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ جو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کل خیالات کو یکجا جمع کرنا ہے، اس کی مجموعی حیثیت کو دیکھا جاوے۔ ممکن ہے کسی ایک بات میں دوسرا شخص اس سے بڑھ کر ہو، ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر کے لیے صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ پڑھاتا اچھا ہے کہ نہیں، یا اعلیٰ ڈگری پاس ہے یا نہیں، ممکن ہے کہ ماتحت اس سے بھی اعلیٰ ڈگری یافتہ ہوں، اس نے انتظام کرنا ہے، افسروں سے معاملہ کرنا ہے،
ماتحتوں سے سلوک کرنا ہے، یہ سب باتیں اس میں دیکھی جائیں گی۔ اسی طرح سے خدا کی طرف سے جو خلیفہ ہوگا اس کی مجموعی حیثیت کو دیکھا جائے گا۔ خالد بن ولید جیسی تلوار کس نے چلائی؟ مگر خلیفہ ابو بکر ہوئے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ یورپ میں میری قلم کی دھاک مچی ہوئی ہے تو وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ وہی ہے جسے خدا نے بنایا، خدا نے جس کو چن لیا اس کو چن لیا۔ خالد بن ولید نے 60 آدمیوں کے ہمراہ 60,000 آدمیوں پر فتح پائی۔ عمر نے ایسا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مگر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوئے۔ حضرت عثمان کے وقت میں بڑے جنگی سپہ سالار موجود تھے، ایک سے ایک بڑھ کر جنگی قابلیت رکھنے والا ان میں موجود تھا، سارے جہان کو اس نے فتح کیا، مگر خلیفہ عثمان ہی ہوئے۔ پھر کوئی تیز مزاج ہوتا ہے، کوئی نرم مزاج، کوئی متواضع، کوئی منکسر المزاج ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ سلوک کرنا ہوتا ہے جس کو وہی سمجھتا ہے جس کو معاملات ایسے پیش آتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جس کو خدا تعالیٰ خلیفہ ثالث بنائے ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر کھڑا ہو جائے گا تو اگر دنیا کی حکومتیں بھی اس سے ٹکر لیں گی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو بھی حکومت نے ٹکر لی ان کے اپنے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر خلافت رابعہ میں بھی یہی نظارے ہمیں نظر آئے۔ ایک اور جگہ تو خلیفہ ثانی نے 6ٹھی 7ویں خلافت تک کا بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ تفصیل تو پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ پھر خلیفہ ثانی فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ مل کر جو فیصلہ کریں گے وہ تمام جماعت کے لیے قبول ہوگا، یعنی انتخاب خلافت کمیٹی کے بارے میں، اور جماعت میں سے جو شخص اس کی مخالفت کرے گا وہ باغی ہوگا۔ اور جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آئے اور مقررہ طریق کے مطابق جو بھی خلیفہ چنا جائے، میں اس کو ابھی سے بشارت دیتا ہوں کہ اگر اس قانون کے متحد وہ چنا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی اس کے مقابل میں کھڑا ہوگا وہ بڑا ہو یا چھوٹا ذلیل کیا جائے گا اور تباہ کیا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جس وقت خلیفہ کے منہ سے کوئی لفظ نکلے اس وقت سب سکیموں، سب تجویزوں اور سب تدبیروں کو پھینک کر رکھ دیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ اب وہی سکیم، وہی تجویز اور وہی تدبیر مفید ہے جس کا خلیفہ وقت کی طرف سے حکم ملا ہے۔ جب تک یہ روح جماعت میں پیدا نہ ہو اس وقت تک سب خطبات رائے گاں، تمام سکیمیں باطل اور تمام تدبیریں ناکام ہیں۔ پھر خلافت ثالثہ کا دور آیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی وفات کے بعد پھر اندرونی اور بیرونی دشمن تیز ہوا، لیکن کیا ہوا؟ کیا جماعت میں کوئی کمی ہوئی؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق پہلے سے بڑھ کر ترقیات کے دروازے کھولے۔ مشنوں میں مزید توسیع ہوئی، افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، اور پھر افریقہ کے دورے کے دوران خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے نصرت جہاں اسکیم کا اجرا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، رویا کے مطابق۔ ہسپتال کھولے گئے، اسکول کھولے گئے، اب ہسپتالوں میں لاکھوں مریض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تک شفا پا چکے ہیں۔ گورنمنٹ کے اور بڑے بڑے ہسپتالوں کو چھوڑ کر وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اور دور دراز دیہاتی علاقوں کے ہسپتالوں میں آتے ہیں اپنا علاج کرانے، بلکہ سرکاری افسران بھی اس طرف آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہسپتالوں میں جو وقفین زندگی ڈاکٹر کام کر رہے ہیں وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے خلیفہ وقت کی دعاؤں کا بھی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کی لاج رکھنے کے لیے ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور جہاں بھی کوئی کارکن اس جذبے سے کام کر رہا ہو کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں اور میرے پیچھے خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ بھی اس میں بے انتہا برکت ڈالتا ہے۔ پھر اسکول ہیں، اسکولوں میں ہزاروں لاکھوں طلباء اب تک پڑھ چکے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ پہ قائم ہیں۔ ہمارے گھانا کے ڈپٹی منسٹر آف انرجی جو ہیں
وہ بھی احمدیہ اسکول میں شروع میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی کچھ سال، بلکہ مکمل پھر وہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں چلے گئے، وہ بھی احمدیہ اسکول ہی تھا. اور آج ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہوا ہے. اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، افریقن ملکوں میں جائیں تو پتہ لگتا ہے دیکھ کر، یہ سب جو فیض ہیں اس وجہ سے ہیں کہ ڈاکٹر ہوں یا ٹیچر ایک جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں، اور یہ سوچ ان کے پیچھے ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ایک تو ہم نے دعا کرنی ہے، خود اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے، اور پھر خلیفۃ المسیح کو لکھتے چلے جانا ہے تاکہ ان کی دعاؤں سے بھی ہم حصہ پاتے رہیں. اور یہ جو اسکول اور کالج ہیں ہمارے افریقن ممالک میں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تبلیغ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. کل ہی مجھے یہاں ایک خاتون سیرالیون کی رہنے والی تھی، ملنے آئی ہیں بچوں کے ساتھ. وہ کہتی ہیں تو ہمارے تو خاندان میں اسلام کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، احمدیہ اسکول میں نے تعلیم حاصل کی اور وہ وہیں سے مجھے احمدیت کا پتہ لگا، اور بڑا اخلاص اور وفا کا اظہار کر رہی ہیں، اور بڑی مخلص احمدی خاتون ہے. اسی طرح اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ہمارے ان اسکولوں سے تعلیم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں شامل ہوئے اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. پھر خلافت ثالثہ میں ہی آپ دیکھ لیں 74 کا فساد ہوا. اس وقت ان کا خیال تھا کہ اب تو احمدیت ختم ہوئی کہ ہوئی، ایک قانون پاس کر دیا کہ اگر ہم ان کو غیر مسلم قرار دے دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کئی شہید کیے گئے، جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی پہنچایا گیا، کاروبار لوٹے گئے، گھروں کو آگے لگا دی گئیں، دکانوں کو آگے لگا دی گئیں، کارخانوں کو آگے لگا دی گئیں. لیکن ہوا کیا احمدیت ختم ہو گئی؟ وہ پہلے سے بڑھ کر اس کا قدم اور تیز ہو گیا. باپ کو بیٹے کے سامنے قتل کیا گیا، بیٹے کو باپ کے سامنے قتل کیا. تو کیا خاندان کے باقی افراد نے احمدیت چھوڑ دی؟ ان میں اور زیادہ ثبات قدم پیدا ہوا، وہ اور زیادہ اخلاص میں پیدا ہوا، اور زیادہ جماعت کے ساتھ تعلق ان میں پیدا ہوا. تو دشمنی کوئی تدبیر بھی کبھی بھی کارگر نہیں ہوئی، اور کبھی کسی کے ایمان میں لغزش نہیں آئی. اور پھر اب دیکھیں کہ ان نیکیوں میں قائم رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جانی نقصان ہوا ہے یا جن کو خاندانوں کو اپنے پیاروں کا جانی نقصان برداشت کرنا پڑا، اگلے جہان میں تو جو اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے، اس دنیا میں بھی ان کو بے انتہا نوازا ہے، مالی لحاظ سے بھی اور ایمان کے لحاظ سے بھی. جو پاکستان میں رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی کاروباروں میں. کئی لوگ ملتے ہیں جن کے ہزاروں کے کاروبار تھے وہ لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں، جن کے لاکھوں کے کاروبار تباہ کیے گئے تھے وہ کروڑوں میں ان کے کاروبار پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ لوگ بھی جو یہاں نکلے اسی وجہ سے نکلے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نکلنے کا موقع دیا کہ جماعت پہ تنگیاں تھیں، سختیاں تھیں وہاں پاکستان میں، اور یہاں آ کے اگر نظر کریں پچھلے حالات میں اور اب کے حالات میں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ کتنا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کتنے فضل ہوئے ہیں آپ پہ، مالی لحاظ سے کتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کر دیا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے آگے مزید جھکیں اور اس کے بعد گزار بندے بنتے چلے جائیں، اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پیدا کریں کہ سب کچھ جو تم فیض پا رہے ہو یہ اس سختی اور تنگی کا فیض ہے جو جماعت پر پاکستان میں تھی، اور آج ہم اس کی وجہ سے کشائش میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیک اعمال بجا لانے کی شرط قائم ہے اور ہر وقت قائم ہے. پھر خلافت رابعہ کا دور آیا. پھر دشمن نے کوشش کی کسی طرح فتنہ اور فساد پیدا کیا جائے، لیکن جماعت ایک ہاتھ پر اکٹھی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا. پھر 2 سال بعد ہی خلافت رابعہ میں انتخاب خلافت کے ان حالات کے بعد ایک بڑی سختی کے دن تھے، چند دن یا ایک آدھ دن.
پھر جب وہ اسکیم ناکام ہوتی دیکھی دشمن نے تو 84 میں پھر ایک اور خوفناک اسکیم بنائی کہ خلیفۃ المسیح کو بالکل عضو معطل کی طرح کر کے رکھ دو، کوئی کام نہ وہ کر سکے، اور جب وہ کوئی کام نہیں کر سکے گا تو جماعت میں بے چینی پیدا ہوگی، اور جماعت میں جب بے چینی پیدا ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جائے گی، اس کا شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں پر اپنی تدبیر کو کس طرح حاوی کیا، ان کی ہر تدبیر کو کس طرح ان کو الٹا کے مارا کہ خلیفۃ المسیح رابع کے وہاں سے نکلنے کے ایسے سامان پیدا فرمائے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھپ کے نکلے، کھلے طور پر نکلے اور سب کے سامنے نکلے، اور کراچی سے دن کے وقت ہی وہ فلائٹ تھی میرے خیال میں، یا صبح شروع وقت کی، بہرحال، اور وہاں کوشش بھی کی گئی کہ روکا جائے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور وہ نہیں پہچان سکے۔ تو اس سے بڑی سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے جماعت کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی ہے تو جو اس وقت سلوک ہوا تھا اس سلوک کی کچھ جھلکی ہم نے اس ہجرت کے وقت بھی دیکھی، اور اس سے ہمارے ایمانوں کو مزید تقویت پہنچی، ہمارے ایمان مزید مضبوط ہوئے۔ پھر یہاں پہنچ کر بیرونی ممالک میں جماعتوں کو، مشنوں کو منظم کرنا، آرگنائز کرنے کا کام بہت وسعت اختیار کر گیا، اور اسی طرح دعوت اللہ کا کام بھی بہت وسیع ہو گیا، اور پھر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ جماعت میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر MP کا اجرا ہوا۔ ایک ملک میں تو یہ پلان تھا کہ یہاں خلیفۃ المسیح کی آواز کو روک دیا جائے، لیکن MPA نے تمام دنیا میں وہ آواز پہنچا دی، اور دشمن کی پھر تدبیریں ناکام ہو گئی، ان پر لوٹ گئیں۔ اب پہلے تو ربا میں صرف مسجد اقصیٰ میں شاید خطبہ سنتے ہیں خلیفۃ المسیح کا، اب ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر میں یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ پھر افریقہ میں خدمت انسانیت کے کام کو بڑی وسعت دی گئی اس دور میں، اس کے ایک انتہائی ترقی کا دور تھا، اور ہر روز جو دن چڑھ رہا تھا وہ ایک نئی ترقی لے کر آ رہا تھا۔ دشمن خیال کرتا ہے، یا انسان بھی بعض وقت سوچتا ہے کہ یہاں انتہا ہو گئی، اب اور اس سے زیادہ ترقی کیا ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنے نظارے دکھاتا ہے تو انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد دشمن کا خیال تھا کہ اب تو یہ جماعت گئی کہ گئی، اب بظاہر اس طرح کوئی نظر نہیں آتا کہ جس جماعت کو سنبھال سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے سب نے دیکھے، بچوں نے بھی اور نوجوانوں نے بھی، مردوں نے بھی اور عورتیں بھی، اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کیا، حتیٰ کہ غیر جماعت بھی، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان، سب نے یہ نظارے دیکھے، کیونکہ MPA کے ذریعے سے ہر جگہ یہ پہنچ رہے تھے۔ لندن میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایک سکھ نے کہا کہ ہم بڑے حیران ہوئے آپ لوگوں کا یہ سارا نظام دیکھ کر، اور پھر انتخاب خلافت کا سارا نظارہ دیکھ کر۔ پھر پاکستان میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نوری صاحب، ان کے پاس ایک غیر جماعت بڑے پیر ہیں یا عالم ہیں کوئی بھی، بہرحال وہ آئے، مریض تھے ان کے، اس لیے آتے رہے اور سارا کچھ باتیں پوچھتے رہے، کس طرح ہوا، کیا ہوا، اور پھر بتایا کہ میں نے بھی MPA میں دیکھا تھا۔ اب دشمن بھی وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کھلے طور پر تو نہیں دیکھتے لیکن چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں MPA، کہ سارے نظارے میں نے دیکھے۔ اور ڈاکٹر صاحب وہ کہنے لگے کہ یہ ایسا نظارہ تھا جو حیرت انگیز تھا، اور باتوں پر ڈاکٹر نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جماعت MPA سچی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ جماعت MPA سچی نہیں ہے، لیکن یہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہو گئی تو پھر اور کیا چیز رہ گئی؟ یہ آنکھوں پہ
پردے پڑے ہونے کی بات ہے، دلوں میں پردے پڑے ہونے کی بات ہی ہے جی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو خلافت کے منصب پر فائز کیا کہ اگر دنیا کی نظر سے دیکھا جائے تو شاید دنیا کے لوگ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں. لیکن خدا تعالیٰ دنیا کا محتاج نہیں ہے. جیسا کہ دوسرے موقع نے فرمایا کہ خوب یاد رکھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے. تو خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانے میں 6 سال متواتر اس مسئلے پر زور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان. اور در حقیقت قرآن شریف کا غور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ بھی خلافت کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ ہر قسم کے خلفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ انہیں ہم بناتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ جس شخص کو خلافت پر کھڑا کرتا ہے وہ اس کو زمانے کے مطابق علوم بھی عطا کرتا ہے اگر وہ احمق، جاہل اور بیوقوف ہوتا ہے. پھر فرمایا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ خلیفہ خود خدا بناتا ہے. اس کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ جب کبھی کسی کو خدا خلیفہ بناتا ہے تو اسے اپنی صفات بخشتا ہے، اور اگر وہ اسے اپنی صفات نہیں بخشتا تو خدا تعالیٰ کے خود خلیفہ بنانے کے معنی کیا ہیں؟ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اپنی نااہلی اور کم مائگی کو دیکھتا ہوں، اور میرے سے زیادہ میرا خدا مجھے جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، تو اس وقت ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد آ جاتی ہے. مکرم میر محمود احمد صاحب نے ایک شعر کہا کہ مجھ کو بس ہے میرا مولا مجھ کو بس، کیا خدا کافی نہیں ہے کہ شہادت دیکھ لی. اس کی بیک گراؤنڈ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ایک تو کیا خدا کافی نہیں کہ شہادت کے علیہ السلام کی انگوٹھی ہے جو خلیفۃ المسیح کو ملتی ہے. اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 3 انگوٹھیاں تھیں جو آپ کے 3 بیٹوں کو ملیں، اور جو مولا بس کی انگوٹھی تھی، ایک انگوٹھی جس پہ مولا بس کا الہام کندہ تھا، وہ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے حصے میں آئی تھی، اور اس کے بعد جو میں نے پہنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد میرے والد صاحب اور صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کو ملی، پھر ان کی وفات کے بعد وہ میری والدہ نے مجھے دے دی. میں تو اس کو بڑی سنبھال کے رکھتا تھا، پہنتا نہیں تھا، لیکن انتخاب خلافت کے بعد میں نے یہ پہننی شروع کی ہے. تو مولا بس کے نظارے، اور کیا خدا کافی نہیں ہے کہ نظارے مجھے تو ہر لمحہ اپنے نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر ویسے میں دیکھوں تو کوئی حیثیت نہیں ہے میری. لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کوئی انسان محبت پیدا نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھا دے. تو مخالفوں کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پامال کیا؟ اب مخالفین بھی شور میں جاتے ہیں، بعض منافقین بھی بعض باتیں کر جاتے ہیں، وہ چاہے جتنا مرضی شور مچا لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، خلافت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی، اور جب چاہے گا مجھے آگے اٹھا لے گا تو نیا خلیفہ آ جائے گا. لیکن کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے خلیفہ بن کے الفاظ میں کہتا ہوں کہ وہ ہٹا سکے یا فتنہ پیدا کر سکے. جماعت اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت مضبوط ہے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. افریقہ میں بھی میں گیا ہوں دورے پہ، ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس طرح ٹوٹ کر انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے جس طرح برسوں کے بچھڑے ملے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟
جس طرح ان کے چہروں پر خوشی کا اظہار میں نے دیکھا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جس طرح سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر کے وہ لوگ آئے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا دنیا دکھاوے کے لیے؟ یہ سب خلافت سے محبت ہے جو ان دور دراز رہنے والے علاقے کے لوگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے وہ انسانی کوششوں سے کہاں نکل سکتی ہے، جتنا مرضی چاہے کو زور لگا لے۔ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو باقاعدہ میں نے آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے۔ تو یہ سب محبت ہی ہے جو خلافت کی ان کے دلوں میں قائم ہے۔ بچے اس طرح بعض دفعہ دائیں بائیں سے نکل کے اپنی سیکورٹی کو توڑتے ہوئے آ کے چمٹ جاتے تھے۔ وہ محبت اللہ تعالیٰ نے بچوں کے دل میں پیدا کی ہے، کسی کے کہنے پہ تو نہیں آ سکتے۔ اور پھر ان کے ماں باپ اور دوسرے ارد گرد جو لوگ اکٹھے ہوتے تھے ان کی محبت بھی دیکھنے والی ہوتی تھی۔ پھر اس بچے کو اس لیے وہ پیار کرتے تھے کہ تم یہ وقت سے چمٹ کے اسے پیار لے کے آئے ہو۔ تو یہ سب باتیں احمدیت کی سچائی کی دلیل ہیں۔ اگر کسی کی آنکھ نظر ہو دیکھنے کی تو بھی دیکھ سکتا ہے۔ چند لوگ اگر مرتد ہوتے ہیں یا منافقانہ باتیں کرتے ہیں تو ان کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک بدفطرت اگر جاتا ہے تو جائے، اچھا ہے، خاص کام جہاں پاک، وہ اپنے بد انجام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور اس کو وہی اس کا انجام مقدر تھا جس کی طرف وہ جا رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر جب ایک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سینکڑوں صحیح روحوں کو احمدیت میں داخل کرتا ہے۔ یاد رکھیں وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، وہ آج بھی اپنے پیارے مسیح کی اس پیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آج بھی اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدوں کو اسی طرح پورا کر رہا ہے جس طرح وہ پہلی خلافتوں میں کرتا رہا ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح اپنی رحمتوں اور فضلوں سے ہمیں نواز رہا ہے جس طرح وہ پہلے نوازتا رہا ہے اور انشاءاللہ نوازتا رہے گا۔ بس ضرورت ہے کہ اس بات کی کہ کہیں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کر کے خود ٹھوکر نہ کھا جائے، اپنی عاقبت خراب نہ کر لے۔ بس دعائیں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ پر پڑے رہیں اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالے رکھیں تو پھر آپ کو کوئی بھی آپ کا بال بھی پیتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر